ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ اس خصوصی نشست میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں سبوق سعید صاحب کا جواب تو مکمل ہو گیا تھا. تو جی توہین مذہب کے نام پر جو قتل ہے وہ ایشو ایک بڑا ہے. اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ کیا کسی کو فقط الزام کی بنیاد پر جو کہ ابھی ثابت نہیں ہوا کیا کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا میرا سپلیمنٹری سوال ایک ہوگا مختصر کہ پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایک بل منظور کیا، قانون موجود ہے کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شناخت جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہی یا شی جو بھی وہ بتانا چاہیں. لیکن پھر ایک ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور کہا گیا کہ مذہب ان کو یہ حق نہیں دیتا. تو اس حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے انٹرنل افیئر زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں. کچھ چیز سنتا ہوں تو اس بات کے اوپر میں ماہر نہیں ہوں، کیونکہ میں پاکستان کی نیوز روز کی نیوز میں پڑھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں. پاکستانی مذہب سے متعلق ہے اسی لیے میں جواب دے رہا ہوں. میں جواب سے بھاگ رہا نہیں ہوں. کہتا ہوں کہ یہ جو جواب ہے پاکستان سے متعلق نہیں ہے. عام جواب دے سکتا ہوں میں. پاکستان میں کیا اور آپ کے پارلیمنٹ کا میں جانتا نہیں ہوں، تو نہیں جانتا ہوں، جواب دینا غلط ہے. لیکن عام طور پہ مذہب پہ اگر کوئی توہین مذہب کرتا ہے یا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے یا اللہ کے خلاف بات، یہ بالکل بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے. اگر وہ ملک میں اسلامک شریعہ نافذ ہے، اگر اسلامک شریعہ نافذ ہے تو اللہ رول ہے. اگر ایک غیر مسلمان ملک میں کوئی کرتا ہے تو اسے لاء کے حساب سے جو بھی ادھر کی پولیس ہے ان کو حساب، اور آپ کیس لڑ سکتے ہیں. اپنے لائز رکھو، 15 پوائنٹ میں جو تھا آپ نے لائز رکھو. اس طریقے سے اسے پیش کرنا چاہیے کہ ہی از کازنگ کمیونل ڈس ہارمونی. اگر اسلامک ملک کے شریعہ ہے تو شریعتاً بھی آپ کو شریعہ کورٹ میں دینا چاہیے. آپ حاکم نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اتھارٹی کو کیجیے. شریعہ کورٹ ہوتی ہے، اس میں جج ہوتا ہے، اس کو وقت دیا جاتا ہے. اگر کوئی مرتد بھی بنتا ہے تو اسلام میں مقاصد شریعہ بھی ہے. اگر آج کی تاریخ میں، کیونکہ میں کافی سعودی عربیہ میں بھی جہاں 100% تو نہیں بٹ کا ہائی لیول تک جہاں تک کہ کرمنل لاء فالو کیا جاتا ہے، وہاں بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر مسلم دو ملے زنا کرتے ہوئے تو زنا کی کیا سزا ہے؟ وہاں بھی مقاصد شریعہ کے حساب سے اگر وہ غیر مسلم علماء نے زنا کیا تو وہ جج بولیں گا بریک. یہاں کیسا بولے بریک کیا آپ نے، بریک ٹی بریک، وہاں بھی جج بریک کرے گا. پھر ایک لائر جا کے بولے گا آپ پورا سچ بولو مت. تو یہاں شریعہ کا مقصد ہے ایز اے ڈیٹرنٹ. لائر جا کے بولے گا کہ آپ پورا اوپنلی قبول مت کرو تو کم از کم ڈیتھ پینلٹی سے بچ جائیں گے. آپ سمجھیں نا؟ یہ مجھے تو شوق ہوا کہ وہاں کے مین جج مجھے کہہ رہے مقاصد شریعہ ہے کہ اٹس ایز اے ڈیٹرنٹ، مطلب کوئی یہ سزا سن کے خوف کرو نہیں کرو، لیکن کوئی کر لیتا ہے تو کیا اس کے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی مرتد بھی بنتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بھائی آپ جا کے کاؤنسلنگ کرو. ایسے ملیشیا میں بٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کراتے کہ آپ نان مسلم ہو. کیا بولیں گے؟ کاؤنسلنگ فار 3 months. پھر سدھرانے کاؤنسلنگ فار 6 months. تو یہ مقاصد شریعہ ہے، نوٹ کیا جا کے اس کو ارے مرتد بن گئے تو مار دو اس کو. ملیشیا میں بھی ہوتا ہے، اوپن سوسائٹی ہے اور وہاں شریعہ کورٹ ہے الحمدللہ ملیشیا میں. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ دو. تو یہ مین مقصد ہے شریعہ کا. مثال کے طور پہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو میں پوچھوں گا اگر کس نے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے ٹیبل پہ اور کوئی چوری کر لیتا ہے تو کیا سزا اس کے لیے؟ ہاتھ کاٹ. یہ بالکل غلط فہمی ہے. ہاتھ کاٹنے کے لیے شرائط ہے کہ تالار توڑنا چاہیے. آپ نے ٹیبل پہ رکھے، آپ کی غلطی ہے، غلط ہے، حرام ہے چوری کرنا. آپ نے رکھی 1 ملین، ارے کس کا بھی دل میں پڑا ہوا ہے بھائی 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے کسی میں ڈالو، غلط ہے. مینس چوری کرنا غلط ہے لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. ہاتھ کاٹنے کے لیے تالار توڑنا ضروری ہے. تو 80 کم از کم شرائط ہے، اس میں دیکھ ہے کہ وہ لاک ہونا چاہیے تو وہ چوری کا سزا ملے گی، ہاتھ کاٹنے کی نہیں ملے گی. اکثر لوگ یہی بولیں ہاتھ کٹ گیا. اگر اف اٹ ناٹ کیپٹ سیکیورڈ پیس میں نہیں رکھا ہوا ہے سزا ملیں گی لیکن ہاتھ نہیں کٹے گا. تعزیر دیٹ از دی ایکسٹریم. نو نہیں ایکسٹریم نہیں ہے، 80 شرائط
وسیع شرائط. ایک ہوتا ہے لیول شوڈ بی ہائی. اور اگر وہ پاؤں چوری کر رہا ہے کھانے کے لیے تو حکومت کے اوپر الزام آئے گا, ارے پاؤں چوری کر رہا ہے. ایک مسلمان کو پاؤں چوری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ غیر مسلمان کو بھی اگر پاؤں چوری کر رہا ہے کھانے کے لیے تو کون دوشی ہے؟ چور نے, حکومت. ہاں 1 کروڑ چوری کر رہا ہے تو چور کی, تو ذرا شرائط. ڈاکٹر صاحب وہ کچھ حصہ انگلی کا کاٹنا جو ہے نا اس میں, ہاں وہ الگ, ہاتھ کا مطلب کیا ہے ادھر سے وہ الگ ایشو اس کے پہ جائیں گے نا, یہاں سے کرنا جہاں سے کرنا جہاں سے کرنا, لیکن کٹنے کے لیے بھی شرائط ہے. تو یہ جو اگر آپ پڑھیں گے مقاصد شریعہ کا, شریعہ کے اصول کیا ہے, اس میں آپ کو ان ڈیپتھ نالج ملیں گی اسلام کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ہاؤ ڈو یو پریزنٹ ٹو اے نان مسلم از مائی اسپیشلٹی. میں دائی ہوں, میں کوئی آئی ایم ناٹ, دیکھو ابھی لوگ جب کہہ رہے تھے ان کے بارے میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ٹائپ ان کے آتے, مائی اسپیشلٹی از ہاؤ ٹو کنونس دا غیر مسلم. آئی ایم اے اسپیشلسٹ ان دیٹ. آئی ایم اے دائی. I don't consider myself to be a scholar of scholar کی کئی قسم ہوتے. My specialty is comparative religion. That's my specialty. My specialty is not fiqh, but that doesn't mean I don't know fiqh. My specialty is not tafsir, that doesn't mean I don't know tafsir. My specialty is not hadith, that doesn't mean I don't know hadith. I'm familiar, but my specialty is how to convince a Gair Muslim, how to convince a Muslim who is impressed by the non-Muslims or by science. That's my specialty. تو میرا مقصد ہے کہ جتنے اسکالرز ہیں ان کی کتاب پڑھنا اینڈ ہاؤ ٹو میک اٹ پیلٹیبل فار دا جنرل ماسز. تو جو بھی میں اسلام کے بارے میں کہوں گا اٹ از وتھ ریفرنس کہ یہ اسکالر نے یہ کہا ہے یا یہ قرآن کی آیت ہے, تو میں کچھ نئی چیز میں دماغ سے کہتا ہی نہیں ہوں. ہاں آنسر میں نہیں چھوڑا, نیا ٹیکنیک بولوں گا, لیکن وہ جواب جو فتویٰ تو آل ادر اسکالرز ہیں. آپ سمجھے نا. تو اس طریقے سے ہاؤ ڈو وی کنونس. تو اگر آپ سب چیز کنونس کرائیں گے, خالی وہ ہاتھ کٹ جاتے. قرآن کے سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 38 کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے مرد یا عورت ہاتھ کاٹو, ہے قرآن کیا ہے, بٹ دیٹس ناٹ دی کمپلیٹ اسٹوری. تو اگر آپ کوئی غیر مسلم کو بھی کہیں گے تو ویل بی ہیپی وتھ اٹ, اور اگر آپ لاگو کریں گے تو سب سے لیسٹ کرائم ہو جائے گی دنیا میں. ٹرانسجنڈر کے بارے میں پہلے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان اسلام وی بلیو دیٹ دیر آر اونلی 2 types آف میل اینڈ فیمیل. دیر از, یہ جو ریسرچ جو کہہ رہی تھی پہلے کہتی تھی کہ کہ ہوموسیکشوالٹی اٹ از ہیریڈیٹری, پہلا ریسرچ تھا, اور ہوموسیکشل ہیریڈیٹری ہے. اور ایک آدمی نے پرپون کیا تھا اسے, اینڈ اسلام ڈزنٹ بلیو ان دس. اس کے بعد پتہ چلا کہ جو آدمی نے کہا کہ ہوموسیکشل ہیریڈیٹی ہی ہمسیلف واز ہوموسیکشل, تو دس از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ کہ ہوموسیکشوالٹی از ہیریڈیٹری. اٹ از ناٹ, اٹ کمز آؤٹ آف, اگر آپ اسلام کے اصولوں کو فالو نہیں کریں گے, فار ایگزامپل پوری معاشرہ فیاش ہو جائیں گا, دیر از آبسینٹی, دیر از, تو یہ سب ڈیولپ ہوتا ہے مائنڈ میں. آل دس ہیپنز بیکاز یو ناٹ فالوئنگ دا دین. تو آپ دین کو اگر فالو نہیں کریں گے تو اور اگر جتنا آپ عام کریں گے, یہ پہلے اتنا کیوں نہیں, پہلے تھا کم تھا, ناٹ دیٹ اٹ ڈڈنٹ ایگزسٹ, بٹ جو لیول پہ آج ہے وہ 50 سال پہلے تھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہلے تھا نہیں. تو جو آپ جتنے گناہ کریں گے اتنا بڑھتے ہیں. قومی لوگ پہلے بھی تھی, ایسا نہیں کہ نہیں تھی, لیکن آج کے تاریخ میں آپ دیکھیں گے اٹ ہیز بیکم پبلک. آپ سمجھے نا. سو ان اسلام ہمارا اس کا مطلب نہیں کہ وی شوڈ فزیکلی اٹیک اینی آف دا, آپ سمجھے نا, کیونکہ شرک کی زبی کا گناہ کرے کہ نہیں, سب سے بڑا گناہ کون سا اسلام میں شرک ہے. کیا مشرک کو اٹیک کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. ہاں اگر وہ ہمارے پہ حملہ کیا تو الگ بات ہے, عام طور پر آپ تھوڑی جا کے کوئی مشرک حملہ کریں گے. تو یہ غلط ہے کہ ہم کوئی ٹرانسجینڈر کے وی آر اگینسٹ اٹ, دیٹ ڈزنٹ مین وی آر اٹیکنگ دیم. تو اسلام ڈزنٹ سے اٹیک دیم, آئی ایم ٹاکنگ فزیکل اٹیک. وی ہیو ٹو ڈو اصلاح ود دیم. تو کس طریقے سے وی ہیو ماڈیولس اسلامکلی, کس طریقے سے وہ لوگ جو بھٹک گئے ان کے اصلاح کرنا چاہیے. تو انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو ایکسپرٹس ان دس فیلڈ, انفارچونیٹلی, جو اس معاملے کو ٹیکل کرے اور ان کی اصلاح کرے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
ایک آیت مبارکہ پہ میں آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہوں گی جہاں پہ خواتین کو مارنے کے حوالے سے کچھ بات ہوئی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کیا اجازت دیتا ہے اسلام اس کی؟ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعہ افک کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر نازیبا ترین الزامات کے باوجود یہ راستہ اختیار نہیں کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت مبارکہ کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کیسے لینی ہے. سو آپ کے خیال میں ڈومیسٹک وائلنس از اٹ الاؤڈ ان اسلام, اور اس کا راستہ روکا جانا چاہیے کیونکہ غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ الزام صرف لگایا جاتا ہے اور عورت کو قاری کر دیا جاتا ہے. بہت کبھی یہ رسومات ہیں جس کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بہت ساری زیادتی جو ہے اس کا سلسلہ جاری. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو اس سلسلے میں جاننا اگر آپ سمپل جواب چاہتے ہیں کہ از ڈومیسٹک وائلنس پرمیٹڈ, ڈومیسٹک وائلنس نا نہیں حرام ہے, ڈومیسٹک وائلنس حرام اسلام. وائلنس وائلنس از ڈفرنٹ دین جو آپ قرآن کی آیت کا ذکر کرے تھے وہ ہوا تھی سورہ نمبر نساء, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35. میں نے 34 کا ذکر کیا جس میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء, کیا مین آر دا سپورٹر. اس کے آگے آپ چلیں گے تو اس میں آتا ہے کہ اف ون از ڈوپیز, اف دے ڈس اوبیڈینٹ اور اف دے ڈونٹ فالو دا انسٹرکشن دین یو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو دیم, اینڈ آپ ان سے بات مت کیجیے, بعد میں بستر میں شیئر کیجیے. اور پھر آتا ہے جو عربی ورڈ ہے ضربہ. تو اس کے اندر حدیث کے اندر ایک آتا ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں کہ مثال کے طور پہ آپ مسواک سے مار رہے, تو آج کی تاریخ میں کہوں گا بیٹنگ وتھ ہینکرچیف, رومال سے مارنا. ہینگر کی بھی انٹینسٹی ہوتی ہے سر, آرام سے بھی مارا جا سکتا ہے اور ہینگر کین ہٹ یو ویری ہارڈ. میں کتنا بھی ہینگر کرو اٹ ول ناٹ بی کاؤنٹ ڈومیسٹک. ایک ہوتا ہے کہ ہینکر مارنا, ایک چٹکی سے آپ کو لگے گا لیکن ڈومیسٹک وائلنس میں پھر بھی نہیں آئے گا. آپ سمجھے نا, آپ ہینکر چیف سے ماریں گے. رومال کا کیا ہے؟ ہینگر نہیں, رومال کا ہینکر چیف, سوری رومال. میں انگلش میں کہا, اردو میں بھی کہا نا, میں نے اس کی بتایا رومال. تو رومال کا آپ ماریں گے تو اٹس جسٹ سمبولک. ایک ہوتا ہے ٹچکی کرنا, لگے گا لیکن پھر بھی ڈومیسٹک ٹچکی لاؤڈ ہے, ٹچکی بھی کریں گے تو بھی ڈومیسٹک وائلنس میں نہیں آئے گا. بس کیا ہے گا, تھوڑے آپ لولے بنگڑے ہو جائیں گے, بلیک اینڈ بلو تھوڑے سے, تو اٹ از ناٹ کالڈ ان ڈومیسٹک وائلنس. یعنی مثال کے طور کے اوپر کیا ہوتا ہے, جو حدیث کے لیے ہمیں ایک حدیث سے گائیڈنس ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک کلاس روم میں ہیں اور ایک ٹیچر ایک لڑکیوں کو باہر بلا کے پنش کرتی ہے. اب یہ سب لوگ کے بچے لوگ کے سامنے سپوز ایک تھپڑ ماریں گے, لائٹ فزیکلی اس کو ہٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن 25 بچے لوگ کے سامنے تھپڑ مارا, اٹس اے ڈگنیٹی وارننگ. اگر وہ ٹیچر کو بہت چاٹا مار کے ہینڈ فریکچر ہو گیا یہ تو حرامی ہے, بٹ اگر مار رہا ایسا تو اٹس اے سمبل کا بہت ہو گئے اشارات, اس سے زیادہ کرو مت. وہ ہرٹ آف میرے دوستوں کے سامنے چاٹا مارا از بگر دین دا فزیکل پین. اور فزیکل بھی ماریں گے, وہ فزیکل تو 10 منٹ ہرٹ ہوئیں گے, ناٹ دا پنچ آن دیٹ کو ڈومیسٹک وائلنس. تو اسی طریقے سے اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو کین واچ می. مثال کے طور اور ایک حدیث پیش کروں آپ سے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ 7 سال کی عمر میں جب لڑکا 7 سال ہو جاتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے تو 9 سال پہ مارنے کی اجازت ہے مارنے کی. دیٹ ڈزنٹ مین کیا آپ مارو. اور یہ کون سی ماننے کی بات ہے کہ آپ ماریں گے ان کو یا ان کو ہاتھ پہ توڑ دیں گے, نہیں. اگین ٹیلنگ ہم دیٹ صلاح از دا موسٹ امپورٹنٹ فرائض. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھیں گے آپ کو آپ کے اعمال کیوں صلاح. تو یہ بتانے کے لیے دیٹ ڈزنٹ مین یو وانٹ ٹو ہٹ یور چائلڈ بلیک اینڈ بلو. کانٹیکسٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ تو نماز سے نفرت کرنے لگے گا, آپ سمجھے نا, اور نماز سے آف کورس دیٹس دا لاسٹ ریسورٹ. لیکن آپ کے خیال میں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر لیجسلیشن صرف اس لیے رکنی چاہیے کہ چونکہ اسلام میں یہ ایک ورس موجود ہے تو اس لیے, جبکہ اس کو بہت ابیوز کیا جاتا ہے. نہیں کلیئرلی بہت سے حدیث ہے. اینڈ اور اگر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے اگر شریعہ کے اندر تو یو کی ناٹ بیٹ آن دا فیس, یو کی ناٹ لیو اے مارک آن دا باڈی, بہت سی چیزیں. شریعہ از ڈیرائیو فرام حدیث اینڈ قرآن, اور جو فقہ مل کے کرتے ہیں تو کئی چیزیں کہ یو کی ناٹ ہٹ آن دا فیس, یو کی ناٹ لیو اے مارک. فیس پہ مانے تو ایسے ممانعت ہے, فیس پہ نارمل ماننا ممانعت ہے. اسی لیے مکس مارشل آرٹس, باکسنگ از ناٹ پرمیٹڈ, آپ سمجھے نا. جنرلی لیو اسائڈ وومن, جنرلی ماننا الاؤڈ نہیں, تو وومن کے لیے تو وائف از آؤٹ آف دا کوشچن, آپ سمجھے نا. تو دیز آر نارمل رولز اینڈ ریگولیشن. تو آپ مسلمان اگر نہیں پڑھتے قرآن کی آیت لے کے ماننا کرتے تو غلط ہے.
सो दे शुड बी एजुकेशन इन द मुस्लिम सोसाइटी. और एक गैर मुस्लिम अगर इसको पूछते किस तरीके से जवाब देना, मिसाल पर मैं कहा हैंकरचीफ, इट इज़ मोर ऑफ अ सिम्बॉलिक ख़त्म. पहले बात नहीं कर रहे, फिर आप बेड नहीं शेयर कर रहे, फिर आप दरबा मतलब, उसके बाद फिर देयर इज रिकन्सिलिएशन बिटवीन वन पार्टी फ्रॉम द वुमेन साइड, वन पार्टी फ्रॉम द मैन साइड, दे कम एंड रिकन्सिलिएट. So this is a procedure before talaq takes place. So daraba here means light beating, matlab symbolic, matlab this is the end of it. It is just a symbolic way of saying you are crossing the red line. आप समझे ना. इसके बाद क्या होगा कुरान की जो आयत है, तो we are giving time to a person that we don't want to part. This is a last warning. But in no way is domestic violence permitted at all. उसके पहले पार्ट हो जाना चाहिए. अगर इतना आपको लगता है भाई छीने है तो पार्ट ना, आप अपनी जगह जो स्टेट को ये हदूद कर देनी चाहिए इनका तयन के, बिकॉज बहुत सारे लोग जो इसके बारे में आगाह नहीं होते वो प्ली लेते हैं कि चूँकि वो उसमें उस लिमिट को नहीं फॉलो करते जो आप कह रहे हैं कि रुमाल से मार दें या हल्की ज़रब लगाएं, दे गो ऑल आउट. और हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसी बहुत सारी केसेस मौजूद हैं. और जब भी लेजिस्लेशन होने लगती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से तो प्ली यही ली जाती है चूँकि इस्लाम इसकी ममानियत नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस पे लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती. इसके बारे में मैं चाह रही हूँ कि बहुत क्लैरिटी से आपका अगर मौक़िफ़ क्या लेजिस्लेशन. पाकिस्तान में क्या होता है बिल्कुल पता नहीं, ठीक है, तो उसके मैं जिक्र नहीं कर सकता. आई कैन नॉट से राइट या रॉन्ग, लेकिन आई नो मलेशिया में रहता हूँ मैं. ऑफकोर्स एनी वुमन कैन गो एंड कंप्लेन. अगर कोई ब्लैक एंड ब्लू मारे तो उसकी तो खैर नहीं, हाँ थोड़ा ज़्यादा मारे तो बचने के इन बिटवीन होगा तो बचने के चांस है. ब्लैक एंड ब्लू करे विल बी अरेस्टेड श्योरली. यहाँ का मुझे पता नहीं, तो मिसाल दे रहा हूँ मैं मलेशिया की आपको. ऑफ कोर्स इफ यू हिट द वाइफ एंड ब्लैक एंड ब्लू एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू फ्रैक्चर समथिंग देयर इज नो चांस एट ऑल. अच्छा डॉक्टर साहब, वही जुर्म अगर मर्द करे तो खातून भी मार सकती है उसे? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. आप पूछ रहे कि किस तरीके से, ब्लैक एंड ब्लू या विद हैंकरचीफ? देखो क्योंकि कुरान की आयत है कि मैन इज मोर इन स्ट्रेंथ देन द वुमेन, तो दिस इज द सिम्बॉलिक. बट अगर वुमेन करनी सिम्बॉलिक रहेगा का, देयर बी रिटेलिएशन. बराबर कि नहीं. आप ऐसा पूछ रहे कि अल्लाह ने कहा कि जस्ट बिकॉज माँ के कोख के अंदर 9 महीने बच्चा होता है, तो उसी तरीके से अगर बाप के कोख के अंदर, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो दर्जा माँ को दिया गया है. तो अगर वो हैंकरचीफ अगर औरत करेंगी शोहर के, वो तो दैट्स नॉट अलाउड. डॉक्टर साहब एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए. एक बार फिर खुशामदीद आपको डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब के साथ इस खसूसी नशिस्त में. गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे हमने रोका था. एंकर भी डॉक्टर है और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है. मुझे डर है कि कहीं ये भी गुस्से में ना आ जाए, तो उनको सवाल का मौका देते हैं. एक सवाल तो इसराइल से रिलेटेड है कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल प्लान है जिस पे वो काफ़ी देर से अमल दरामद कर रहे थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, दरियाए नील से नहर फरात तक पूरा वो ग्रेटर एक इसराइल, जिसको बाकायदा प्रैक्टिकली इन्होंने गज़ा जंग से शुरू कर दिया. अब वो लबनान तक आ गया, सिलसिला मशरक़ वुस्ता इसकी खुदा न खास्ता पूरी लपेट में आता दिखाई देता है. खुदा न खास्ता हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? मुस्लिम उम्मा का किरदार इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्या हम एक पेज पर नियम इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करें? हमारी इसमें क्या वीकनेस है? और इसके साथ एक और सवाल बड़ा लिंक किया जाता है कि खुरासान, जो एक हदीस में भी है कि खुरासान से स्याह झंडों वाले निकलेंगे जो कि जब जाएंगे फ़लस्तीन की सरज़मीन पर तो वहाँ झंडे गाड़ देंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा. क्या इसका कनेक्शन इस अगर हम रिलेट करें तो इस सिचुएशन के साथ बनता है? मेरे जवाब में आपने सुना होगा कि पहले 7 हर मुसलमान कर सकता है, नो एक्सक्यूज़. पहले 7, बाकी के जो 8 है जो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है और कैपेबिलिटी दी, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई है. तो पहले 7 तो हर एक को करना ही चाहिए. बाकी 8 जो मिसाल के तौर पे आप चैनल, हर का चैनल ने आपको मौका मिला चैनल पे बात करने का, मिसाल के तौर पे, तो आप कर रही कि नहीं, अल्लाह ताला देखेंगे. आप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह की तरफ से तौफीक समझती हूँ इसको. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मौका मिला, मैं जो कर सकती हूँ माशाल्लाह. तो 7 के बदले आपने 8 किया अल्हम्दुलिल्लाह. तो डिपेंडिंग अपॉन जो कैपेसिटी अल्लाह ने दी, अल्लाह ने मुझे अगर तकरीर करने की कैपेसिटी दी और मैं जवाब नहीं दूंगा सोच कर मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, तो मुझे अल्लाह ताला से लात मिलेगी, अल्लाह ताला की मान मिलेगी. आप समझे ना. तो अल्लाह जजेस एवरीवन इन डिफरेंट वे, और अल्लाह इज़ द मास्टर प्लानर. अल्लाह ताला फरमाते हैं यमकुरु यमकुरु वल्लाहु खैरुल माकिरीन. इन लोग प्लान के प्लॉटेड किए, कुफार लोग ने, अल्लाह ने भी प्लॉट किया. अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, अल्लाह ने भी प्लान किया.
ابھی یہ اللہ تعالیٰ جو ماشاءاللہ بیسٹ آف پلان ہے، ہم عام انسانوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ میرے آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے سوال جواب میں کوئی مجھے پوچھا اللہ تعالیٰ اگر فلسطین کو اللہ تعالیٰ جتانا جا سکتا ہے کہ نا، افغان جتا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، میں نے آپ سے پوچھا اللہ ساتھ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے فلسطین کو ایک دن میں جتا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دن میں، ایک سال تو چھوڑو، جتا سکتا. کیوں نہیں جتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہم سے اچھا پلانر ہے. اگر مان لو جتاتا تھا، مان لو ہائپوتھیٹیکلی 7 اکتوبر کو یہ ہوا، اسرائیل نے اٹیک کیا، ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. وچ از بیٹر، یہ وہ آج میں بولتا ہوں یہ بیٹر ہے. کیوں؟ اگر ایک دن میں جیت جاتا تھا تو جتنے ٹینز آف ملین آج کی تاریخ میں اسلام کے قریب ہے. پہلے لوگ کو نان مسلم میں 90% سمجھتے تھے اسرائیل صحیح ہے اور فلسطین غلط ہے. یہ ایک سال وار چلی، الٹا ہو گیا. ابھی 90% سمجھتے کہ غزہ صحیح ہے. تو کون سا بیٹر ہے؟ سر لیکن کاسٹ کیا؟ ہیوج کاسٹ، ہیوج کاسٹ، 16,000 بچے اور سب جنت. ہیوج کاسٹ کیا؟ واٹ اے گڈ ریوارڈ. یہی تو پرابلم ہے. آپ کاسٹ کہہ رہے، میں ریوارڈ کہہ رہا ہوں. ایکچولی لوگوں کو پتہ چلا کہ مظلوم جو ہیں فلسطینی ہیں، اور ان کا کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو جنت مل رہی وجہ سے ان کو ریوارڈ کہہ رہے ہیں. ہم اس لیے کہہ رہا ہوں نا. میں تو روز میرے تہجد میں روز دعا کرتا تھا اللہ سے. پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں ہجرت کرنے کے پہلے، یا اللہ تعالیٰ میری جان اور میری مال آپ پہ قربان. آئی وانٹ مائی ویلتھ اینڈ مائی لائف ٹو بی سیکریفائز. اور 2016 میں ہجرت کی تو آدھی دعا کمپلیٹ ہوئی. میری مال پورا چھوڑ لیا، میں ادھر ہجرت کر لیا، آدھی دعا کمپلیٹ ہو گئی. ابھی سیکنڈ ہاف کے لیے میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں. بہت سے لوگ نے مجھ سے کہا کہ بہت سے میرے چاہنے والے، آپ پاکستان جا رہے، بہت خوشی ہو رہی، لیکن آپ مت جائیے. کیوں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، جان کا خطرہ ہے. میں جانتا ہوں سچویشن پاکستان کی. میں نے کہا غلط ہے. بولا آپ اپنے طریقے سے صحیح ہے. ہم جب جاتے تو ہمیں احتیاط دینا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو میں نے استخارہ کیا، آنے 2-3 بار، اور ہر کام کے لیے اکثر کرنا چاہیے، اسپیشلی ایسے کام کے لیے. اور کل ملک پترجا سے نکلنے کے پہلے میں نے 2 رکعت واپس استخارہ کی، اور یہ بھی دعا کی. دیکھو میں جب کہتا ہوں میں ہر روز دعا کر رہا ہوں کہ مجھے شہادت ملے، اور پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. دونوں کلیش ہے کہ نہیں؟ کلیش ہے نہیں؟ کلیش نہیں ہے. محفوظ مطلب میں بے بنیاد میری جان نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن میری جان لینے سے اگر اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور میری آخرت بنتی، ویری گڈ. تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں لیکن اگر بھلائی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. میرے بیٹے کہتے ہیں 2 چیزیں، ایک پیدا جاؤ یا پاکستان ہو. تو میں نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے محفوظ رکھے، اور حفاظت کرنے والا وہ ہے. اور اگر میں شہادت کے لیے جو ہر رات تہجد میں دعا کرتا ہوں، آپ چاہتے پاکستان میں اور میری آخرت بنتی تو اس سے اچھا میں دعا قبول ہی نہیں ہوئی. اور یہ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ دعا کرتے تھے کہ مدینہ میں مروں اور شہادت ہو. یہ تو دونوں اپوزٹ ہے. مدینہ میں کہ مسلم تو تھے نہیں، تو شہادت کیسی ہوئی؟ مدینہ میں مروں اور میری شہادت ہو. تو غیر مسلم سلیو نے ان کی قتل کیا. آپ سمجھے نا ڈاکٹر صاحب، آپ شہادت مانگتے رہے، ہم طوالت عمر کے لیے دعا کریں گے، لیکن پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے آپ نے روکا ہے. تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اس خصوصی نشست میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، شاید میں نے گستاخی کی تھی، آپ کی بات درمیان میں کاٹی تھی بریک کی وجہ سے، تو آپ اپنی بات مکمل کیجیے. ہم جو بات کر رہے تو شہید ہونے کی بات کر رہے تھے. تو اس کے اندر اس کا مطلب نے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. بٹ پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. چھوڑ دیں گے بولیں گے پہلا اونٹ کو باندھو. لیکن میں کہتا باندھو، لیکن اونٹ اتنا بھی مت کسو کہ مر جائیں گا بیچارہ اونٹ. برابر نا؟ کیونکہ تو ہمیں احتیاط لینا چاہیے. اور میں ساری دنیا گھوم رہا ہوں، لیکن میں احتیاط لیتا ہوں. میں جہاں جا رہا ہوں دیر شوڈ ناٹ بی اے پرابلم.
آپ سمجھے نا, تو احتیاط لیتے, ایسا نہیں کہ خالی, آپ سمجھے نا. تو ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے. کچھ انسان جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, ان کا الگ تھا, جو تلوار میں ماہر تھے. کچھ لوگ قرات میں ماہر تھے, کچھ لوگ مفسر تھے. تو ہر کا الگ مقصد ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو اللہ نے تھوڑی بہت جو صلاحیت مجھے دی ہے جو بات کرنے کے لیے, تو اس میں جو بہترین ہو وہ کریں گے. لیکن میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, اسی لیے میں کہوں حفاظت کرے, اور اللہ سب سے بہترین حافظ ہے. تو ان کے بھروسے پاکستان ہے. لیکن اگر جو میں دعا کرتا ہوں کہ ہر رات کو کہ شہادت دے, اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس وقت تک مجھے رکھے جب میں لیول ان آخرہ از دا بیسٹ. مطلب موت اس وقت ہے جب میرا لیول بیسٹ ہو. مجھے پتہ نہیں میرا لیول بیسٹ میں جب 40 سال کا ہوں گا یا 50 سال کا, 60 سال کا, 80 سال کا, میں جانتا, اللہ تعالیٰ جانتے. تو اس وقت تک مجھے زندگی دے جس وقت تک میرے آخرت میں سب سے بہترین فائدہ ہے. گراف ایسا ہوتا ہے کبھی نیچے بھی آ جاتا ہے نا, تو مجھے پتہ نہیں, تو وہ اللہ پہ چھوڑتے. اینڈ دیس یو شوڈ لیو اٹ ٹو اللہ. بٹ اس کا مطلب نہیں کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ پروٹیکشن, وی آر ٹیکنگ کیئر اینڈ وی آر کمنگ ماشاء اللہ. ہمارے سینئر اینکر ہے اور بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں, وہ سوال کرنا تھا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے قیمتی وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ, بلکہ پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کر لوں. آپ نے بات کی پاکستان اور غزہ کی کہ خطرات آپ کو اس طرح کے فیل ہو رہے تھے, تو پاکستان میں آپ اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے آپ ملیشیا کے اندر ہیں. الحمدللہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اور کوئنسیڈنٹلی میرا سوال بھی جو ہے وہ اسی دہشت گردی سے متعلق ہی تھا کہ پاکستان پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے فتنے کا شکار رہا ہے. اور جو لوگ یہ دہشت گردی پاکستان میں کر رہے ہیں, سکولوں پہ جا کے بم دھماکے کرنے, اسپتالوں کے اندر جا کے, یا پھر مساجد کے اندر جا کے دھماکے کرنے, نمازیوں کو شہید کرنا, وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور ہماری ریاست نے ریسنٹلی ان کے بارے میں ایک ٹرم دی ہے فتنہ الخوارج, کہ یہ خوارج ہیں, یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر ایک لیکچر دیا ہوں میں نے, ایک ہے کیا ٹیررزم اینڈ جہاد ان اسلامک پرسپیکٹو. مینس دہشت گردی اور جہاد ایک اسلامک نظریہ. مینس دے میں بی اے تھن لائن آف ڈویژن اور دے میں بی اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ٹیررزم اینڈ. اس کے اوپر میں نے ڈفرینشیٹ کیا ہوں, کسے ٹیررزم کہتے ہیں, کسے جہاد کہتے ہیں. اور ایک میری تقریر کا موضوع ہے اس ٹیررزم اور مسلم مونوپولی. کیا ٹیررزم اسلام کی جاگیر ہے؟ یہ دونوں پہ میں نے کئی مسئلے کیے. اور بہت سے بار ہم دیکھا جاتا ہے کہ جسی طریقے سے فار ایگزامپل انفارچونیٹلی ہم انہیں پروموٹ کرتے میڈیا والے. آپ میڈیا والے, میں بھی میڈیا والا ہوں, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی بھی اگر آپ کس کو رپورٹ کریں گے تو اکثر میڈیا رپورٹ کرتی ہے کہ آئیسس نے یہ کیا. آئیسس اسلامک اسٹیٹ آف آئیسس اسلامک اسٹیٹ آف لیوانٹ اینڈ سیریا. جی تو میں تو بولتا ہی نہیں ان کو, میں انہیں آئیسس کہتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک امپوسٹر ایک بہروپی آ کے کہیں گا کیا میں پریسیڈنٹ آف یو ایس اے ہوں, آپ اس کا انٹرویو لے رہے تو آپ کیا رپورٹ کریں گے؟ کیا میں نے پریسیڈنٹ آف یو ایس اے کا لیا ہوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہروپیا جو اپنے آپ کو پریسیڈنٹ آف یو ایس اے کہہ رہا ہے اس کا میں انٹرویو لیا, برابر آپ نے بولیں گے میں پریسیڈنٹ سے. تو یہاں بھی اگر کوئی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بے گناہ لوگ کا قتل کر رہے اور آپ رپورٹ کر رہے کہ آئیسس نے کیا, تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ انہیں پروموٹ کر رہے جان کے انجانے میں, اللہ جانتا ہے. کوئی جان کے پروموٹ کرتا ہے, کوئی انجانے میں کرتا ہے. میں کہوں گا وہ اینٹی آئیسس نے, اینٹی اسلامک اسٹیٹ آف سیریا نے کیا. یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی, آپ اگر کہیں گے تو وہی تو چاہتے ہیں ہمارے دشمن. آپ رپورٹ کرتے کہ آئیسس نے یہ کیا, تو آپ بھی غلطی میرے ساتھ, آپ بھی غلط ہے. اللہ معاف کریں گے آپ کو, اگر نیت اچھی تو الگ بات ہے, بٹ غلط ہونا ہے آپ ہے. یعنی آپ کو بیوقوف بنا دیا آپ میڈیا والے. میں کہتا ہے نا, تو میں میرے پوسٹ میں کہا ہوں اینٹی اسلامک, یعنی وہ اسلام کہتا ہی نہیں. اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہا ہے, آپ کیوں ان کو, اگر انہیں غلط نام دیے, کوئی امپوسٹر بہروپیا اپنے آپ کو یو ایس اے کا پریسیڈنٹ کیا, تو آپ تو بولیں گے نہیں ہے, تو بہروپیا کو پہچانتے, اسلام کو پہچانتے نا, غلطی آپ کی. تو نان مسلم میڈیا کہہ رہی کہنے دو, ہم مسلمان میڈیا ریپیٹ کرتے. مثال کے طور پہ اگر انڈین گودی میڈیا لکھتا ہے کنٹروورسیل اسپیکر,
ہوتا ہے نا جب بھی آپ رپورٹ لکھتے ہو تو پہلا پیراگراف ہوتا ہے سمری, تو میں سمری سے بول سکتا ہوں کہ یہ رپورٹر فیور ہے کیا اینٹی ہے. اب بہت سے مسلمان فیور والے میرے بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, عادت ہے کاپی کرنے کی. تو ایک رپورٹ لیں گے کوئی بڑی نیوز پیپر سے, وہی کنٹروورسل اسپیکر ڈاکٹر ذاکر نائک, اگر میں فیور ہوں تو ورلڈ ریناؤنڈ اسپیکر. تو بہت سے مسلمان کو عادت ہے کاپی کرنے کی, میرے فین بھی ہوئیں گے تو شروع کریں گے کنٹروورسل اسپیکر ذاکر نائک. اگر وہ بولیں گے ورلڈ ریناؤنڈ, کوئی ایک آدمی ریناؤنڈ ہے جو کنٹروورسل ہے, بتاؤ مجھے ایک شخص جو دنیا میں ریناؤنڈ ہے کنٹروورسل نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ فیمس پرسنالٹی ان دا ورلڈ, میکسیمم اینیمیز ہی ہیز گاٹ. قرآن کی آیت ہے کہ ہم رسول کے لیے ایک اینیمی رکھیں گے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. تو غلط آپ بھی ہے, ہم بھی ہے, ہم پروموٹ کر رہے ہیں ان کو فری میں, تو ہمیں ادھر ہی کاٹ دینا چاہیے. تو اگر آپ پروموٹ کرتے رہیے اینٹی ایسیس نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے اینٹی ایسیس, تو نام اس کا بدل جائیں گے. یعنی ان کی رپورٹنگ کا طریقہ کار آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ہونا چاہیے, کہ ان کا اصل وہ چاہتے آپ رپورٹ کریں. وہ میرے نزدیک ان کو بھڑکایا گیا ہے. جو اسلام کے اینیمیز لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے, ان کو الاؤ کر رہے کرنے کے لیے, تو کہ اسلام کا نام خراب ہو, وہ کامیاب ہے. اور ہم بھی ان کی ہیلپ کر رہے. آپ رپورٹ کر رہے تو آپ ان کی مدد کر رہے. آپ وہاں سے رپورٹ اگر کر لیں گے, آپ بولیں گے نہیں وہ آئیسس اسلامک نہیں ہے, پھر مزہ نہیں آئے گا. اینٹی اسلامک فورس نے بے گناہ رپورٹر کے قتل کیا, وہیں جڑ سے کاٹو ان کو. آپ سمجھے نا, تو یہ امپورٹنٹ ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور آپ کی گفتگو سے اور ایک چیز سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ جو وہ قرآن کے لفظ کو لیتے ہیں اور غلط انٹرپریٹیشن کرتے, ان کا ایسا انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے. جی ہاں, آپ سمجھے نا, وہ قرآن کے اور مسلمان جو اللہ کو مانتے, قرآن کو مانتے, لیکن غلط انٹرپریٹیشن کریں گے تو وہ بھی چکر میں آ جاتے. تو ہم لوگ جس کے پاس علم ہے اس کو ایسا انٹرپریٹیشن کرنا چاہیے. اسی لیے جو تقریر میں نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوں کہ واٹ از ٹیررزم. اسی لیے جب انڈیا کے اندر جب انڈین گورنمنٹ نے میرے خلاف جو کیس کیا تھا کہ میری پراپرٹیز کو ضبط کیا تھا, تو ہم نے فائل کیے کورٹ کے اندر, ایڈی کورٹ میں. تو اس کا جو جج تھا, تو لائر نے بولا کہ کیوں ضبط کر رہے ہیں, کہ ٹیررسٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لیکچر سنے ان کے, تو بولتے نہیں. اور جج نے بولا میں نہیں سنا. آپ ایک لیکچر دکھاؤ ان کانٹیکس جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا, میں پورے پراپرٹی کو ضبط کر لوں. تو انہوں نے اسٹے ڈال دی اس کے اوپر. نان مسلم منموہن سنگھ سکھ, وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لیکچر دیکھے, ایک لیکچر لے کر ایک ان کانٹیکس جہاں انہوں نے ٹیررزم کو پروموٹ کیا, میں ان کی پوری پراپرٹی کو ضبط کر لوں گا. سو اف وی آر کیئرفل, تو اس لیے ہم جب تقریر کرتے ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن کتنا بھی آپ کیئرفل رہو, میڈیا کین پک یو اپ اینڈ لے این ایلیگیشن اگینسٹ یو. کتنا بھی آپ کیئرفل رہو, میں کتنا بھی ماہر ہوں, وہ کہاں کا اور انسان تو غلطی کرتا ہے, کبھی کیا بولتے ہیں پاکستان میں. تو اسی لیے ڈاکٹر صاحب ایک وہ ٹرم ریاست نے دیا ہے فتنہ الخوارج. ہم ان کو کسی ان کی نام سے نہیں پکارتے جو ان کی تنظیم کا نام ہے, شاید انہوں نے کوئی اسلامی نام ہی رکھا اپنی تنظیم کا. تو ریاست نے نام دیا ہے فتنہ الخوارج ان کو, کہ ایک ٹرم ان کے لیے دے دی گئی ہے. تو اس ٹرم سے آپ آف کورس حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہتر انداز ہے جو حدیث میں آتا ہے, صحابہ جو لوگ دین کے خلاف اپنے آپ کو مسلمان بول کے کر رہے تھے ان کو خوارج ہے. وہ صحیح ہے. تو جو دین کے ایک دم خلاف جا رہا ہے, حدیث کے خلاف جا رہا ہے, قرآن کے خلاف جا رہا ہے, اور وہ لوگ اسلام کے نام پہ کر رہا ہوں, تو ان کو خوارج. تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے قال اننی من المسلمین, اپنے آپ کو مسلم کہو. وہ غلط ہے تو ان کو خوارج کرو, اپنے کو مسلم کو. ہم آپس میں بٹے ہوئے اپنے اپنے نام کو بدل رہے, اور ہر بولتا ہے میں جنت جاؤں گا, باقی در. ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ اگر آپ اپنی دین جب تک نہیں بدلتے تو یہ آپ سے راضی نہیں ہو جاتے. دوسری جگہ اسی قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, کہ اے اہل کتاب آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو مشترکات ہے اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. تو یہ ایک جگہ پہ یہود و نصارہ کے ساتھ رشتے کی بھی اجازت, یہ تعاون والی آیت بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور دوسری جگہ یہ کہ وہ آپ سے کسی صورت خوش نہیں ہو سکتے. اور آج کل ہم ان کی جو حرکتیں دیکھ رہے ہیں تو واقعی ان سے مسلمان کا خوش ہونا مشکل ہے. تو یہ کنفیوژن ہمارا دور کر دیجئے کہ یہ کس طریقے سے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے.
پہلے جو قرآن کی آیت آپ نے کوٹ کی سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 کی آیت ہے جی ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مطلب آپ وہ یہود نصارہ کتنے بھی آپ کریں گے ان کو، وہ جب تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بن جائیں. نصارہ نہ بن جائے. آپ کچھ بھی کرو، ان کا لباس پہنو، ان کو ایکشن کرو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے. وہ دوسری آیت کی جو اپنے ذکر کی وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، اٹ از کانٹراڈسٹنکشن ناٹ کانٹرڈکشن. کانٹرڈکشن مطلب دو آیت میں ٹکراؤ، وتھ ٹو تھنگ ناٹ پاسبل. اور کانٹراڈسٹنکشن مینس ٹو ڈفرنٹ کوالٹیز. فار ایگزامپل میں یہ آدمی آنیسٹ ہے اور چیٹ ہے تو یہ کانٹرڈکشن ہے. آنیسٹ آدمی چیٹ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ آدمی آنیسٹ ہے اینڈ چیریٹیبل ہے تو کانٹرڈکشن ہے. یہ کانٹراڈسٹنکشن ہو، آپ سمجھے نا. یہ دو لفظ میں ذرا فرق ہے. تو سیکنڈ آیت میں جو سیکنڈ آیت آپ نے کوٹ کی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی کل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یا اہل کتاب سے کہو یہود اور نصارہ سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد اللہ، اللہ نعبد الا اللہ. دو یہ آیت یہود اور نصارہ سے اٹ از ایڈریسنگ دیم، بٹ جنرلی اٹس اے ماسٹر کی فار دعویٰ. آپ کوئی بھی غیر مسلمان سے کر سکتے ہیں. میں تو بولتا ہوں جو مسلمان میں فرقے ان سے بھی کر سکتے ہیں. اٹس اے جنرل ورس. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. بٹ ایک کانٹیکس ہوتا ہے کہ کبھی اللہ صرف ایک کو ایڈریس کرتے ہیں، بٹ جنرلی اٹ کین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادرس. تو یہ باقی سب سے ہم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو قرآن کے جو ماسٹر کی آف دعویٰ ہے ٹاک آن سملیرٹی ناٹ آن ڈفرینسز. یکسانیت پہ بات کرو، اختلاف پہ بات مت کرو. ہمارے مسلمان اکثر اختلاف پہ، دو جماعت ہے 100 میں سے 95% کامن ہے، جو 5% اختلاف ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. 95% تو کامن ہے نا، یہ پرابلم ہے. آپ سمجھے نا. تو اللہ کا کیا کہ کمانڈ ہے جو پوائنٹ کامن ہے اس پہ بات کرو. تو یہود اور نصارہ سے کامن پہ بات کرو. سب سے پہلا کیا بات ہے؟ توحید کی. تو اس میں یہ بتا رہے کہ آپ کامنلٹیز پہ بات کرو، توحید پہ بات کرو. آپ ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش مت کرو. سیٹسفائی کر کے آپ یہود بھی، جب تک آپ یہود نہیں بن، یہود بنے گا مطلب اسلام سے دور. آپ سمجھے نا. یہ کہہ رہے کہ آپ ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش مت کرو. آپ یہود جب تک یہود اور نصارہ نہیں بن جائیں گے خوش ہوئیں گے ہی نہیں. آپ 95% بھی ان کا بنیں گے نہیں، 100% کر دیں گے آپ کو. تو دونوں میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ یکسانیت کی بات کرو، اور سب سے پہلے توحید. اور وہ آیت کے پہلے اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2، اس کے اندر آتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم. مطلب وہ کہتے ہیں وقالوا لن يدخلوا الجنۃ الا من کان ہودن و نصارہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود نہ بنیں گے. وقالوا لن يدخلوا الجنۃ الا من کان ہودن و نصارہ. تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے. بکواس. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. وہ کرسچن، وہ نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ خود کرسچن نہیں بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بکواس ہے ان کی. قل ہاتوا برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو میں کہتا ہوں میں کرسچن لوگ سے آپ اپنا ثبوت پیش کرو. وہ ثبوت پیش کرتے بائبل. میں بائبل کی تحقیق کرتا ہوں اور پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں بائبل اور قرآن کے بارے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بہت مشکور ہیں، پہلے اس کے لیے کہ آپ پاکستان تشریف لے آئیں، اور پھر اس کے لیے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کے اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خصوصی نشست سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.